سورہ آل عمران شریف کے اس حصے کے اندر تذکرہ جاری تھا حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا کہ جن کا اسم شریف تھا حنہ، اور عمران علیہ السلام کے بارے میں 3 قول مفسرین نے بیان کیے، 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ بعض نے کہا جناب موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ تھیں، یہاں زوجہ عمران سے وہ بی بی مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے وہ بی بی مراد ہیں جو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان آپ کی اولاد میں سے تھیں۔ اور تیسرا قول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تھی نا وہ امی جان کی والدہ ماجدہ تھیں۔ تو یہ جو تھے نا یہ یعنی عمران جو تھے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نانا جان تھے، اور عمران موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد ماجد تھے، یا کہ عمران داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم اور جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان میں سے تھے۔ اور یہ جو وہ عمران تھے یہ ان کی زوجہ محترمہ کا یہ واقعہ ہے۔ تو زیادہ وزنی اور معقول اور دلائل کے اعتبار سے قوی دلیل یہ تھی کہ وہ حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نانا جان جو تھے نا امی کے والد گرامی حضرت عمران علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہاں عمران لفظ سے وہ مراد ہیں۔ اب وہ کیا تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ بڑھاپے کی عالم میں تھیں، سن رسیدہ تھیں، عمر رسیدہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو جہاں پہ اولاد کا جنم دینا یہ معقول نہیں تھا، ناممکن سی بات سمجھی جاتی تھی عمر کے اعتبار سے، تو انہوں نے نظر مان لی کہ یا اللہ تو اگر مجھے اولاد دے دے۔ اور نظر بھی کیوں مانی کہ جس درخت کے نیچے وہ سایہ دار درخت کے نیچے تشریف فرما تھی، وہاں پہ جس پرندے کو دیکھا تو وہ اپنی چونچ کے ذریعے سے خوراک دے رہا تھا اپنے بچے کو، تو فطرتی بات ہے، بے اولاد تھیں تو دل کے اندر خواہش نے جنم لیا، کاش میری بھی اولاد ہوتی، بچہ ہوتا، بچی ہوتی، تو دعا کر دی، اور دعا بھی نظر کے ساتھ کی کہ میں نظر مانتی ہوں کہ یا اللہ اس کو تیرے حوالے کروں گی، بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دوں گی اور تیرے لیے اسے آزاد کر دوں گی، اپنے گھر کا کام کاج کوئی بھی نہیں لوں گی، خدمت ساری کی ساری تیرے گھر کی کرواؤں گی۔ اور گھر سے مراد مسجد تھی، مسجد سے مراد بیت المقدس شریف کا حصہ تھا۔ تو عمران علیہ السلام نے ان کو آ کے کہا بھی ہے کہ آپ نے تو بچے کی یعنی بیٹے کی آپ نے نظر مانی ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر تو وہی کچھ ہوا پھر کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 36 کے اندر سورہ آل عمران کی کہ فلما وضعتھا سے مراد وہ عمران علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حنہ ہیں، مؤنث کی علامت ہے۔ پھر جب جنم دیا اس نے یعنی اس بی بی صاحبہ نے، قالت تو وہ بولیں خود ہی، ربی اے میرے رب، انی وضعتھا بے شک میں نے تو پیدا کی ہے انثیٰ لڑکی، لڑکے کی نظر مانی تھی، دعا بھی لڑکے کی تھی، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی قدرت کی طرف سے کہ وہ جنم دی گئی، وہ بچی ثابت ہوئی۔ اور اللہ پاک خود فرما رہا ہے واللہ اعلم بما وضعت، کہ یہ تو ویسے انہوں نے کلام کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا الہی میں نے بچی جنم دی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کے بارے میں، بما سے مراد اس کے بارے میں، وضعت جو اس بی بی صاحبہ نے جنم دیا، اللہ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پالن ہار ذات ہے، وہی خالق ہے ہر ایک مخلوق کا، تو جب بچی دی ہے تو اسی نے دی ہے۔ تو یہ ہماری عقل کی بساط کو اور زیادہ وسیع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ میری قدرت کتنی کامل ہے کہ مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ بھی کہتی اگرچہ انہوں نے اپنی نظر کے حوالے سے یہ جملہ عاجزانہ طور پہ کہا، ان کا یہ جملہ خدا کی بارگاہ میں بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا، نہ ہی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو بچہ مانگا تھا تو میں نے تو بیٹی پیدا کر دی، تو یہ کیا ہوا؟ جیسے آج لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر معاذ اللہ مایوسی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ ان کی ہرگز مراد نہیں تھی۔ ویسے انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی نظر کی بنسبت یہ الفاظ ذکر کر دیے، اور اللہ پاک نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا کہ بی بی جو بھی تو نے جنم دیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ اور آگے پھر وجہ بھی بتائی کہ ہم نے لڑکی کیوں عطا کی، تو نے تو لڑکا مانگا تھا۔ اب یہ دیکھو نا کہ آج کل کے دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا پیغام ہے قرآن مجید کا کہ جو بیٹے مانگتے پھرتے ہیں ہو سکتا ہے وہی بیٹے قاتل بن جائیں بڑے ہو کر، اور اکثر ایسا ہو رہا ہے آج کل۔ ہم روزانہ ہر دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر یہ پاکستان کے اندر اس صرف اپنے ماحول کے اندر ہی سن لیتے ہیں کہ فلاں نے
بچے نے جو ہے وہ اپنی ماں کو قتل کر دیا، اپنے باپ کا خون کر دیا، اپنے بڑے بھائی کا خون کر دیا، تو یہ مانگنے والے تو مانگ لیتے ہیں، اور قدرت کے امر کے اندر کیا چیز ہے، کیا پوشیدہ ہے، کیا لکھا ہوا ہے، لوح قلم کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے، تقدیر کے معاملات کیا ہیں، تو بندے ان کی طرف تو توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی یہ جان سکتے ہیں معاملہ، تو جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چے کند خدا کند، فارسی زبان کا ایک شعر ہے، ہر چے کند خدا کند، بندہ عاجز چے کند، ہر جو کچھ بھی کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے، اور بندہ عاجز بندہ ہے، وہ چاہے بھی تو کیا کرے، اللہ کے آگے کون سا ہے جو بندہ دم مارے یا پر مارے، تو اللہ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے وجہ یہ بیان فرمائی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے بی بی تو نے تو لڑکا مانگا تھا، لیکن بی بی صاحبہ سنو، نہیں ہے وہ لڑکا مثل اس لڑکی کی، کاف کا معنی جیسے، مثل، اس لڑکی کی مثل، یہ جو لڑکی ہم نے بچی تمہیں عطا کر دی ہے نا، وہ لڑکا بھی ہوتا تو لڑکا اس بچی کے شایان شان درجے والا نہ ہوتا، یا یہ مطلب ہے کہ یہ جتنی یہ خدمت کرے گی نا، تو نے جو خدمت کے لیے بچہ پیش کرنا تھا وہ اتنی خدمت کے درجات تک نہ پہنچ سکتا، یا اس کی جانے والی خدمت کو ہم زیادہ شرف قبولیت نہ عطا فرماتے۔ بہت سے معنی ہیں اس کے۔ اب جب بچی پیدا ہوئی نا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور میں نے نام رکھا ہے اس بچی کا مریم۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا ہے؟ مریم۔ مریم کا معنی سن لیں، ہم بھی اکثر بچوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے نام رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور سیدہ شہزادی کونین، سیدہ نساء العالمین، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نسبت سے ہم اپنی بچیوں کے نام فاطمہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور نسبت ملا کے ساتھ میں فاطمہ نام جوڑ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کی یہ پہچان ہے اور محبت کی عملی دلیل بھی ہے۔ ایک ہے خالی نعرہ لگانا، اور ایک ہے کہ اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ اس نسبت سے رکھنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی اولادوں، میری 4 ہیں نا بچے، میں نے 2 کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھے ہیں، اور 2 آخری بچیوں کے نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھے ہیں۔ اور میں ایک والد ہونے کے ناطے یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے بڑا فرق آیا ہے۔ عام بھی نام بندہ رکھ سکتا ہے، پکار سکتا ہے، یہ ہماری عملی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے جب بچے پیدا ہوں تو ہم پھر آل رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر ان کے جو دعویٰ ہے نا محبت کا، اس کا عملی بھی پھر حق ادا کریں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے سے ہمیں یہ دولت ملتی ہے، ہر مسلمان کو یہ کر گزرنا چاہیے۔ تو انہوں نے مریم نام رکھا، تو مریم کا یہ جو مفہوم کے اندر جو معنی نکلتا ہے نا، وہ عبادت کا معنی نکلتا ہے، عبادت کرنے والی، عبادت میں مگن رہنے والی، عبادت کی دل دادا، عبادت کی شوقین، یہ معنی رکھ، فرما برداری والی، عبادت والی، ذوق سجدہ والی، یہ اس مریم کے معنی بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نام رکھے یا کسی کو نہ بھی پتہ ہو تو اس نسبت کی وجہ سے یہ دل کے اندر شوق معنی کا پیدا کر کے وہ رکھے، تو انشاءاللہ وہ بچی فرما بردار بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا بھی جذبہ اس کا بڑا پروان چڑھے گا۔ تو نام رکھا اس کا میں نے مریم۔ اور آگے بی بی صاحبہ فرماتی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں نے اس بچی کو دے دیا ہے تیری پناہ میں، یعنی تیرے حوالے کر دیا۔ وعدہ بی بی کا دیکھیں، توکل دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، کہ نظر مانی تھی بچے کی، ہمارے جیسا ہوتا تو نظر کو ختم کر دیتا، توڑ دیتا، نظر کی پرواہ نہ کرتا، اور کہتا میں نے تو منت اور نظر مانی تھی بچے کی، تو بچہ دیا نہیں اللہ نے، اور دوسرے پٹڑی پر چڑھ جاتے، شکوے کی پٹڑی پر، اور کہتے کیا کروں، خدا دیتا تو پھر میں یہ کرتا وہ کرتا۔ اور اس بی بی صاحبہ کا توکل دیکھیں کہ ان کو اللہ نے لڑکی بھی دی، شکر گزاری سے نام بھی کتنا خوبصورت رکھا، اللہ کی عبادت کرنے والی، یعنی سجدہ شکر ادا کرنے والی، تو اتنا شکرانے کے طور پر، اور پھر اولاد کو اسی طریقے سے جس طریقے سے نیت منت مانی تھی نا، اسی طریقے سے وہ اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ اور آگے سنتے جائیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو کیسے رنگ لگایا۔ اس لیے پیچھے اگر نیکی کا مادہ ہو نا، جذبہ ہو، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اچھی سوچ ہو، اچھی نیت کار فرما ہو، تو پھر بدلے کی بندے کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر بے حساب دیتا ہے، اور بندے کو بندے کی سوچ سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ اسباب ختم ہو جاتے ہیں مگر اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کو بھی دے دیا تیری بارگاہ میں، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی۔ اب وہی مریم، وہی عمران ہم سمجھیں، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نانا جان ہم سمجھیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا کو بھی
اللہ کے حوالے کیا گیا، اور ان کی اولاد کو بھی، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ کے حوالے کیا بی بی صاحبہ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا مقام بخشا، روح اللہ کا اور نبیوں کا مقام بخشا، اور پھر ان کو کتاب انجیل سے پھر اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، اور پھر ان کو قم باذن اللہ کے فرمان سے، اپنی خصوصی اذن سے اللہ نے مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی، اور بچپن پنگوڑے ماں کی گود کے اندر اللہ نے انہیں قوت گویائی، کلمہ کلام کرنے کی طاقت بخشی۔ یہ کتنی شان ہے، کتنا درجہ ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے خاندان کے بڑوں کی نیک نیت ہی شامل ہے۔ اور یہ جو بی بی صاحبہ تھی نا، ان کے بارے میں تفاسیر کے اندر مفسرین نے تفصیل سے، وہ اب اتنا وقت نہیں ہے، تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ بہت مقرب تھیں بارگاہ الہیہ کے اندر، ان کے بڑے بھی بڑے مقرب تھے، بڑے شانوں والے تھے، جو کچھ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں خالی واپس نہیں لوٹاتا تھا، اور رد نہیں فرماتا تھا دعائیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعاؤں کے مطابق اور دعاؤں سے بڑھ کے بھی پہلے بھی سرفراز فرماتا تھا۔ تو یہ بچی ہوئیں تو ان کو اور ان کی اولاد کو بی بی صاحبہ نے دے دیا اللہ کی پناہ میں، اور پناہ کس کی؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے تفصیل کے ساتھ، سیاستہ کے اندر بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو مس کرنے کی، ٹچ کرنے کی، چھونے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی بچہ ہو کائنات میں، لیکن جب ان کو چھونے لگا نا، یہ بچی کو، اس کو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو اور صاحبزادے کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، شیطان کے چھونے سے، شیطان کے مس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، خود بخود حفاظت فرمائی۔ اور عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں باقاعدہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی شیطان چھونے لگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں پردہ حائل کر دیا، جیسے بیویوں کا پردہ ہوتا ہے نا، تو پردہ حائل کر دیا، تو شیطان وار کر ہی نہیں سکا۔ اور ایک اور روایت ہے جو سیاستہ کے علاوہ ہے، اس روایت کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کی پیشانیوں پر پیدائش کے وقت شیطان حملہ کرتا ہے یوں 2 انگلیوں سے، ایسے ایسے جیسے کوئی چیز ٹھونگے مارتی ہے پرندہ یا کوا اپنی چونچ سے، شیطان کا یہ وار ہوتا ہے پیدائش کے وقت۔ تو فرمایا جب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر شیطان یہ وار کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں پردے کی چادر حائل کر دی، تیرا بس یہاں پہ نہیں چل سکتا۔ یہ بچے اکثر روتے ہیں نا بچپن کے عالم میں، ان کو پھر قرآن کی صورتیں پڑھ کے لوگ معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی شریف پڑھ کے دم کرنا بھی چاہیے، اور جو دم کرتے ہیں تو اکثر دیکھا ہے کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بچے، تو یہ اللہ کی کلام کی وجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں یقیناً۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیدائش کے عالم میں، پیدائش کے وقت یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور پھر بچے جب شیطان کے حملے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ پھر چیختے ہیں، روتے ہیں، اور اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جن کو نظر شزر لگ گئی ہے، تو ایک سلسلہ یہ بھی ہے بچوں کے رونے کا، تو اس کا حل بھی قرآنی آیا ہے، اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے، اور آیت الکرسی شریف اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے، یہ بڑی مجرب میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی کے پاس نہ بھی لے کے جائیں، خود بخود یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ روتا ہوا بچہ اگر شیطان کی وجہ سے رو رہا ہے، شیطان کے حملے کی وجہ سے، پیدائش یا پیدائش کے بعد کے مرحلے میں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صحت یابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی احادیث کے اندر آتا ہے، بہت زیادہ تو نہیں لیکن آتا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کیا، کب؟ بچپنے کے عالم میں، اور یہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، جیسے بیویوں کا ہوتا ہے نا ناپاکی کا ٹائم پیریڈ، یہ اس سے پاک تھیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بچپنے کے اندر دودھ پیا ہے نا، تو انہوں نے کسی بیوی کا دودھ نہیں پیا، ان کے دودھ کا بھی اہتمام اللہ پاک نے جنت فردوس بری سے فرما دیا تھا، جنت سے دودھ آتا تھا ان کا، اتنی یعنی شان والی یہ برگزیدہ بندی تھیں۔ تو انہوں نے پیش کر دیا ان کو اللہ کی بارگاہ میں، فتقبلھا، اب رب تبارک و تعالیٰ سونے رب کی کرم نوازی دیکھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس بی بی نے دیا ہماری بارگاہ کے اندر خوش دلی سے، تو فتقبلھا ربھا، پھر اس کے رب نے بھی ان کے دیے گئے کو قبول فرما لیا۔ اب رب کون سا ہے؟ وہی بار بار آ جاتی ہے، رب العالمین، لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا رب العالمین نے قبول فرما لیا، اس کے رب نے قبول فرما لیا۔ یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک جیسے مولانا خادم رضوی صاحب فوت ہوئے تو وصال فرمایا، تو ان کے استاذ مکرم فرما رہے تھے علامہ عبدالستار سعیدی صاحب، حضور شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے کہ کئی بچے اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ہم فلاں استاد کے شاگرد ہیں، اور ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اکثر یہ بولتے ہیں اب ان کے جلے جانے کے بعد بھی اور ان کے ہوتے ہوئے بھی کہ ہم مولانا خادم رضوی صاحب کے استاد محترم ہیں، یعنی ہماری پہچان اس شاگرد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین تو سب کا رب ہے،
لیکن جب خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف نسبت فرماتا ہے نا تو یہ اس سے محبت کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کا جواب سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا جواب بھی آیا ہے اس کی محبت کا۔ تو جب دے دیا تو اللہ پاک نے فرمایا قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، اس کی طرف سے اس کے رب نے، اور ویسے قبول نہیں کیا، بقبول حسن، دوبارہ تکرار کے ساتھ لفظ، اچھی قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ ان کی پیچھے عمدہ اچھی نیت تھی، ادھر اچھی قبولیت کا ثمرہ مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ جانور پرندے کے ساتھ بھی وہ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اور اس کی بھوک پیاس کا، خدمت کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتا ہے، گرم نرم بات کو برداشت کر لیتا ہے، تو پھر اس کی نیت پیچھے اچھی ہے نا کہ مالک تو راضی ہو جا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کئی گنا زیادہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو خفیہ عبادت ہوتی ہے نا، جیسے روزہ ہے، روزہ شکل سے کسی کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ بندہ روزے دار ہے جب تک کہ وہ خود اعتراف نہ کرے یا بتائے نہ کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو جو جتنی پوشیدہ چیز ہوگی نا، پیچھے عمل پوشیدہ ہوگا، عبادت پوشیدہ ہوگی، اتنا زیادہ ثواب کے امکانات اور قبولیت کے ثمرات یہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب نیت کی تھی تو سارے زمانے کو تو نہیں بتایا تھا میں نے یہ نیت کی ہے، بس نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور جب بعد میں وہ بچی پیدا ہوئی تو بچی کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، اور حوالے بھی کس طرح کیا کہ بچی کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے نا، چھوٹی عمر کے اندر ہی تو یہ لے گئیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی آل اولاد کی طرف، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور پیغمبر ہیں، اور پھر وہاں سے یہ چلتے چلتے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد پاک کی طرف لے گئیں۔ تو زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم سمجھیں کہ ان کے مریم سلام اللہ علیہا کے خالو جان تھے رشتے میں، تو انہوں نے پھر اقرار بھی کیا، یعنی مانگا بھی کہ یہ بچی مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ آگے اگلے لفظوں کے اندر پرورش کا بھی ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے جو بڑے تھے نا بنی اسرائیل والے اور پہلے انبیاء کی اولادوں میں سے، ان میں کئی علماء تھے، اور ان کی تعداد کوئی تقریباً کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے 27 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب جو دیا وہ بڑا مدلل جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی خالہ جان کا شوہر ہوں، ان کی خالہ جان وہ میری بیگم ہے، اور آگے ایک اور پیغمبر ہیں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، جو زکریا علیہ السلام کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، ان کی امی جان تھیں وہ، اور مریم سلام اللہ علیہ کی وہ خالہ جان لگتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں ان کا خالو ہوں، تو اس نسبت سے اپنی بیوی سے، ان کی خالہ جان سے اور خود مل کر بھی ان کی بچی کی اچھی پرورش کروں گا۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ 27 کے 27 جو بڑے رہبر تھے نا، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، علماء تھے، بڑے اکابر لوگ، وہ چل پڑے دریا کے کنارے پر۔ بھئی کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ جیسے ہم کوئی قرعہ نکالتے ہیں نا، یا جیسے ہماری کمیٹیوں کی پرچیاں نکلتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم قرعہ نکالیں گے، 27 بندے وہ اور ایک سیدنا زکریا علیہ السلام۔ تو دریا کے کنارے چل پڑے، تو انہوں نے کہا ہم جو ہے نا یہاں پہ قرعہ ڈالیں گے دریا کے کنارے جا کر۔ تو قرعہ کس چیز کا ڈالا؟ کلموں کا۔ اور بعض روایات اور تفسیر کے اندر یہ لکھا گیا کہ وہ کلمیں کون سی تھیں، یعنی وہ قلم کون سے تھے جن سے تورات کتاب لکھی جاتی تھی اس وقت، اور بعض نے کہا وہ والی نہیں تھی، کوئی اور کلمیں تھیں۔ بہرحال مختصر کے، اور وہ دریا کون سا تھا؟ آج کل کے اگر دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو بعض مفسرین نے فرمایا وہ اردن کے ملک کا دریا تھا، ملک اردن ہے نا عرب کا، وہاں کا دریا تھا یہ، اب کے حساب سے وہاں وہ جگہ بنتی ہے، وہاں کا دریا تھا۔ تو جب قریب گئے نا تو سب نے کلمیں پھینکی اپنی، اور شرط یہ لگائی، یعنی مشروط اس بات سے کر دیا کہ جس کی قلم اوپر تیرتی رہے گی نا پانی کے اوپر، تو زمین کے اندر نہیں گم ہوگی، تو وہ بندہ اس کی کفالت کرے گا۔ تو سب نے ڈالی، تو سب کی کلمیں جو ہیں وہ نیچے بیٹھ گئیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اچھی نیت تھی، تو اس پیغمبر کی سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے نا وہ اوپر کھڑی کی کھڑی ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ جس طرح تیر اس طرح لگایا جاتا ہے نا زمین میں گاڑ کے، اس طرح ان کی قلم کھڑی ہو گئی۔ تو وہ سارے چپ ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام مسکرا پڑے اللہ کی عطا پر، کہا میں نے کہا تھا نا کہ میں اس کا خالو جان لگتا ہوں، تو میں نے اس کی کفالت کرنی ہے۔ تو پھر انہوں نے کفالت بھی صرف نہیں کی بلکہ آگے اچھی طرح کفالت کی کہ جہاں وہ عبادت کے لیے ان کی جگہ وقف کی نا، آگے محراب کا ذکر ہے، تو محراب سے اکثر طور پہ یہ ہم محراب ذہنوں میں آتا ہے، تو بالکل نقش و نگار کے اعتبار سے آپ یہ سمجھیں، یا اس سے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے۔ محراب کہتے ہیں جو عبادت والی جگہ ہوتی ہے نا، اس کی فرنٹ کی جگہ کو، جو سب سے آگے جگہ ہو۔ اب یہ پوری ہماری مسجد ہے تو یہ جو محراب والی جگہ ہے یہ سب سے آگے ہے نا فرنٹ، اور بالکل درمیان میں وسط میں جہاں امام صاحب خطیب صاحب کا محل موقع نماز کی جگہ ہوتی ہے، یہ وہاں پہ ہم بناتے ہیں، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں۔
اس کا معنی ہی ادب والی جگہ ہوتا ہے، ویسے تو ساری مسجد ادب والی ہے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک مخصوص ان کا کمرہ بنایا، رہائش گاہ بنائی، تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ گھر کی طرف نہیں جاتی تھیں، تو خصوصی طور پر ان کی کفالت کیا کرتے تھے، نگرانی کیا کرتے تھے سیدنا زکریا علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ مریم سلام اللہ علیہ کی خالہ جان۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے پروان چڑھایا، بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھانا، یعنی پرورش کا مرحلہ بھی بہت پیارا طے کیا۔ وہ کیسے پیارا طے کیا آپ سنیں تو حیران ہو جائیں کہ جتنی دیر میں ہمارے بچے آج کل کے اور پہلی امتوں کے بچے ایک سال میں عمر بڑھتی ہے نا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جن کا یہاں پہ ذکر ہے وہ ایک دن میں اتنی عمر کا حصہ بڑھ جایا کرتی تھی، ایک دن میں۔ ایک سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ ہو، ہم اکثر 3-4 سال کے بچے سکول میں داخل کرواتے ہیں، تو گویا کہ سمجھ لیں کہ سکول والی عمر جو تھی نا وہ 3-4 دن میں طے کر لی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے، پیدا ہونے کے 3-4 دن بعد ہی 3-4 سال کی ہو گئی، اور 8 دن گزرے تھے تو 8 سال کی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا، ہم نے اس نے پروان چڑھایا، بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھانا، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ہم نے خود دیا اس کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، کفالت سے مراد نگہبانی میں، نگرانی میں، سپرداری میں۔ اب پھر کیا ہوا کہ وہ عبادت میں مست رہتی، اللہ کو راضی کرتی رہتی، بہت عبادت گزار، بہت نیک گزار، اور کلما دخل علیہا، جب کبھی بھی داخل ہوتے، علیہا ہا جو ہے نا یہ مریم سلام اللہ علیہ کا پتہ بتا رہی ہے، جب کبھی داخل ہوتے اس عورت کے پاس، عورت سے مراد مریم سلام اللہ علیہ، کون داخل ہوتے؟ زکریا علیہ السلام۔ کہاں داخل ہوتے؟ المحراب، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت نے، نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی محراب، فرنٹ کی جگہ، عبادت والی جگہ۔ اور تو کیا کرتے؟ وجدہ، موجود پاتے، اندہا، اس بی بی صاحبہ کے پاس، مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، رزقاً، رزق، یہاں لفظی معنی تو ہے نا، رزقاً کا معنی رزق، یہاں سے مراد یہ ہے کہ بے موسمی پھل وہاں پہ موجود پاتے۔ سردیوں کے سیزن میں گرمیوں کا فروٹ موجود ہوتا اور گرمیوں کے سیزن میں سردیوں کا فروٹ موجود ہوتا، تو اللہ کے پیغمبر بھی حیران ہو جاتے یہ کیسا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے رہا نہ گیا تو پوچھا، انہوں نے سوال کیا، گئے نا خدمت مدارت کے لیے، تو فرمانے لگے قال یا مریم، اے مریم بتا تو صحیح، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس آؤٹ آف دا سیزن کا فروٹ، یہ بے موسمہ پھل یہ کہاں سے آتا ہے؟ انا لکی ھذا، کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ تو قربان جائیں ان کے جواب پر، کہنے لگی، یعنی اس کے پھر کئی دروازے تھے، جہاں وہ محراب والی جگہ بنی ہوئی تھی نا، کئی دروازے تھے۔ اب یہاں پہ تو یہ ہونا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں معتکف ہو کے، اعتکاف کی حالت میں، دن رات پڑھنا پڑھانا، عبادت، تسبیح، تعلیل، مسجد کی ڈیوٹی، وضو خانے کی ڈیوٹی، اذان کی، نماز کی، اور دروازے اوپن ہوں بعض اوقات اذان کے وقت یا نماز کے اوقات میں، تو آپ کہیں گے چلے ہم بھی آتے ہیں استادوں کی خدمت میں، لیکن ہو سکتا ہے استادوں کے کوئی اور مہربان بیٹے نے یا شاگرد نے یا کسی اور نے، نمازی بھائی نے، دروازے چونکہ اوپن ہوتے ہیں وہ لا سکتا ہے، تو دروازے بھی اوپن نہیں ہوتے تھے اس جگہ کے۔ وہ جب جاتے تھے نا تو بی بی کے پردے کی وجہ سے، اور قربان جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہوں اور بے پردہ ہوں، ایسی تو بات ہو نہیں سکتی، تو وہی جاتے تھے، اور ان کی خالہ جان جاتی تھی مریم سلام اللہ علیہ کی، اور دروازے بند کر جاتے تھے، اور جب واپس اندر تشریف لاتے تھے پھر بھی دروازے باہر سے بند کر دیتے تھے کہ کوئی اندر کسی کی انٹری نہ ہو سکے۔ اب اس حال کے اندر بھی، پیچیدہ صورتحال کے اندر بھی، آتے تو فروٹ دیکھتے، اور فروٹ کا سیزن بھی نہ ہوتا، موسم بھی نہ ہوتا، تو سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، قالت، انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یعنی یہ جنت سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بے اندازہ، اندازہ ہی کوئی نہیں، شمار ہی نہیں، حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بتا سکتا ہے کہ اتنا رزق آتا ہے، وہ بتانے سے بھی باہر ہے، شمار کرنے سے قاصر ہے، تو یہ ان کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بڑی شان و شوکت بیان فرمائی احادیث کے اندر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی، اور فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اما جان عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اما جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ان کی خصوصیت کے ساتھ باقاعدہ احادیثیں وارد فرما کے، ذکر فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائیں، جہاں پوری دنیا کی 4 سے 5 فضیلت اور مرتبے والی عورتیں نکالے نا، تو ان میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا بھی نام شامل حال ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت گزار تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آگے بہت سے مقامات عطا کیے، اور پھر ان کے طفیل، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے
اللہ تعالیٰ نے پھر اوروں پر بھی بہت زیادہ کرم فرمایا، وہ بھی انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس کے اندر پڑھیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ لوگوں کی ہمیں سیرت کی اور ادب دانی کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا باری تعالیٰ تیرے کرم سے حاضر ہوئے، قبولیت کا شرف عطا فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ یا الہی گناہوں کی بخشش عطا فرما دے، ہمارے والدین کو معافی عطا فرما دے، جملہ آنے والوں کو سلامت فرما دے۔ یا الہی ایمان کا ذوق اور برکتیں برقرار فرما دے۔ یا الہی صحیح اپنی رضا والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والے کاموں کی جستجو لگن اتباع نصیب فرما دے۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، آنے والوں کی جملہ مسائل حل فرما دے، ان کی جائز حاجات پوری فرما دے، رزق حلال کی برکت کثرت ترقی مقدر فرما دے، بے روزگار ہیں تو حلال روزی کے بہترین اور جلد اسباب عطا فرما دے، خیر کے کاموں میں دلچسپی لینے کے لیے ہمیں توفیق خاص عطا فرما دے، ہمارے مہربانوں کو، ہمارے اکابرین کو، ہمارے محسنین کو، علماء ربانیین کو، مشائخ اعظام کو صحت و سلامتی عطا فرما دے، جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے ساتھ آخرت میں برکتوں والا بخشش والا معاملہ فرما دے، بار بار مکہ شریف مدینہ شریف کی حاضریاں مقدر فرما دے۔ یا الہی جو تنگ دست ہیں قرآن کا صدقہ ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی قرآن کا صدقہ نیکی کے رستے پر گامزن فرما دے، بے اولاد ہیں تو اولاد صالح عطا فرما دے، جن جن گھروں میں ناچاکی، بدسلوکی ہے، نا اتفاقی ہے، محبت کی کمی ہے، یا الہی وہاں پہ حسن محبت و اتفاق پیدا فرما دے، ملت کو وحدت عطا فرما دے، جملہ صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، مرتے وقت یا اللہ کلمہ ایمانی کی برکتوں کو سلامت فرمانا، نزا کے وقت کو آسان فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہماری نسل ایمانی کا مرتے وقت مقدر فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔